فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے اور درود و سلام رسول رحمت رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و امامنا و نبینا و حبیبنا و محبوبنا و محبوب رب العالمین حضرت محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کے لیے خاص ہے۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی ایک نعمت کے طور پہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ زندگی ہے۔ اس نعمت کی اہمیت اللہ کے ہاں اس کا مقام سمجھنا ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو اپنی یا کسی دوسرے کی جان لینے کا، زندگی چھین لینے کا حق نہیں دیا۔ کوئی بندہ کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا اور کوئی شخص خود بھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے، اور یہ زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ بہت قیمتی لمحہ ہے۔ اتنا قیمتی ہے کہ جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ ہمیں ملنا نہیں ہے۔ جو دن ہماری زندگی سے نکل گیا وہ دوبارہ آنا نہیں ہے۔ جو لقمہ ہم نے کھا لیا، ہم نے اپنے مقررہ حصے سے کھا لیا ہے، اب مزید اس لقمے کا متبادل ہمیں نہیں ملنا۔ لہذا اس کی ہر لمحہ، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر ساعت قیمتی ہے، اور پوری زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ اور نعمت کے بارے میں اللہ نے اصول اور قانون یہ وضع فرمایا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے اس نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ زندگی کیسے گزاری۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی شخص 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر قدم نہیں اٹھا سکے گا۔
اور ان 5 سوالوں میں اگر آپ غور کریں تو ان میں کم از کم 3 سوال انسان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ ایک جنرل سوال ہے ان عمرہ فیما ابلاغ، سوال ہوگا عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گزار کے آئے ہو۔ اب جب یہ عمر کا سوال ہو گیا تو اس میں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کے ایام کیسے گزارے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے ہاں ایک تو اس کی عمر کا سوال ہوگا جنرلی، جس میں سارا کچھ ہی آتا ہے، لیکن ایک خاص سوال ہوگا اس کی جوانی کے بارے میں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ پوچھیں گے کہ وہ کہاں گزار کے آئے، کہاں فنا کر کے آئے۔ اور تیسرا، ایک اور روایت کے مطابق تیسرا سوال ہوگا جسم کے بارے میں کہ جسم کو کن کاموں میں کب آ کے آئے۔ تمہیں بازو دیے تھے، تمہیں ہاتھ بھی دیے تھے، تمہیں ٹانگیں بھی دی تھیں، تمہیں چلنے کی طاقت بھی دی تھی، ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت بھی دی تھی، تمہاری آنکھوں میں بصارت کی نعمت بھی عطا کی تھی، تمہاری زبان اور زبان میں گویائی کی نعمت بھی عطا کی تھی، کان اور کانوں میں سماعت کی نعمت بھی عطا کی تھی۔ پھر سوچیے اس آیت کو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور حدیث کے مطابق جو جامع ترمذی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جسم کو کن کاموں میں لگائے رکھا، زبان کو، کان کو، آنکھ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، دل کو کن کاموں میں لگائے رکھا، یہ سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اور ایک سوال ہوگا مال کے بارے میں، ایک سوال ہوگا مال کمانے کے بارے میں، اور دوسرا سوال ہوگا مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ مال کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، ذرائع کیا تھے، حلال تھے یا حرام تھے۔ آج یہاں سے بڑا شور ہے نا کہ منی ٹریل مانگتے ہیں، پیسے آئے کہاں سے۔ یہ تو چھوٹا سا سوال، چھوٹا سا حساب ہے نا۔ جس دن کا نام ہی یوم حساب ہے، اگر اس دن اللہ نے ہم سب سے منی ٹریل مانگی کہ پیسے آئے کہاں سے تھے، کمائے کیسے تھے، تو اس سوال کا جواب بھی دینا ہوگا۔ اور دنیا میں منی ٹریل صرف پیسے مانگنے کی ہے کہ آنے کی ہے، پیسے آئے کہاں سے۔ روز قیامت یہ بھی سوال ہوگا کہ پیسے خرچ کہاں پہ کیے۔ اللہ نے تمہیں مال دے دیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جیسے جی چاہتا اس کو استعمال کرو۔ اللہ نے تمہارے مال کمانے پہ اور جمع کرنے پہ پابندی نہیں لگائی۔ جمع کرو، کماؤ، جتنا جی چاہتا ہے جمع کرو، کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 2 ارب، 10 ارب کرو جمع، لیکن خرچ کہاں کرنا ہے اور کمانا کیسے ہے، یہ دونوں ذرائع اللہ نے بتائے۔ اور قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لینا، مال نعمت ہے نا، اللہ نے پوچھ لینا کمائے کہاں سے تھے، لگائے کہاں پہ۔ یہ تو نہیں کہ بندہ سارا دن اپنی جان مشقت میں ڈال کے مزدوری کرے اور خون پسینہ ایک کرے اپنا، اور رات کو اس کو 1000 2000 روپیہ 5000 روپیہ یا 200 400 600 800 ملے اس کو، اور وہ لے کے اس کے ساتھ سینما چلا جائے، حرام کاری کے کسی کام میں لگا دے، یا کسی غلط کوئی چیز، کوئی ایسی چیز خرید لے جو بالکل حرام ہے۔ اللہ نے تو سوال کرنا ہے نا کہ کمائے کہاں سے تھے اور لگائے کہاں پہ۔ کتنی قیمتی ہے یہ زندگی حضرات، کہ اللہ نے سوال کرنا، پھر ایک سوال نہیں کرنا، پھر علم کے بارے میں سوال ہونا۔ جتنا علم حاصل کیا تو اس پر عمل کیسا کیا، عمل کتنا کیا۔ آج ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کو بڑا دعویٰ ہے میں بڑا صاحب مطالعہ ہوں،
میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے بڑی حدیثیں پڑھ لی ہیں، میں نے بڑی تفسیریں پڑھ لی ہیں، لیکن حضرات محترم جتنی تفسیریں پڑھ لی ہیں، جتنی حدیثیں پڑھ لی ہیں، اللہ نے پوچھنا ہے کہ ان پر عمل کتنا کیا تھا۔ حضرات غریب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پریشان ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہم غریب ہیں، ہم کیا کریں؟ فکر تھا نا ان کو۔ امیر صحابہ کرام تو دولت دے دے کے، پیسہ دے کے اللہ کے راستے میں اپنے درجات بڑھا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ان کو فکر ہوتی تھی۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے، ہمیں یہ قطعاً یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم جب مر جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور حشر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور پھر اللہ نہ کرے اگر جہنم میں چلے گئے تو وہاں کیا ہوگا، جنت میں چلے گئے تو وہاں کیا ہوگا، اللہ کرے ہمیں لے جائے گا۔ یہ سوال ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں زندگی کی قدر نہیں، ہمیں زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، کوئی احساس نہیں۔ اور حضرات محترم انسان جو ہے یہ جب شعور کی وادی میں قدم رکھتا ہے نا، تو اس پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ جو وعدہ عہد الست میں کر کے آیا ہے، عالم ارواح میں کر کے آیا ہے، اس وعدے کو یاد کرے اور اس کے مطابق اپنے ایمان کا اور اسلام کا اظہار کرے۔ جو وعدہ وہاں کیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پہ ہر انسان نے، چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جو صیغہ انسانیت میں شامل ہے، جو اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس بات کا وعدہ کر چکا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تجھے اپنا پروردگار مانوں گا۔ اب انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ اللہ کو رب مانے۔ اور ایک ماننا ہی ہوتا ہے کہ ہم مانتے ہیں مسلمان ہے، مسلمان ہے، بھئی کیوں مسلمان ہو اس کا نہیں پتا۔ رب کو رب مانتے ہو، ٹھیک ہے مانتا ہوں، کیوں مانتے ہو، رب کیوں ہے اس کا نہیں پتا۔ شعوری طور پہ تسلیم کرنا رب کی ربوبیت کو، اللہ کی الوہیت کو، مالک کی ملکیت کو شعوری طور پہ تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایمان لانے کے بعد بندہ مومن کی، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اس زندگی کے بعد کائنات میں کسی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ اس کا ایمان اور اس کا دین ہے۔ ہمارے لیے دین اور ایمان ثانوی نہیں، ثالثی یا رابعی حیثیت اختیار کر گئے۔ ہماری ترجیحات میں دین نہیں ہے۔ نہیں یقین آتا تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جن اسکولوں اور کالجوں میں بھیجتے ہیں اس کا انتخاب دیکھ لیں، کتنے اللہ نے بچے دیے اور کتنے آپ نے دین کے لیے وقف کیے، وہ آپ خود سوچ رہے ہیں۔ جن اداروں میں، جن تعلیمی اداروں میں، اسکولوں اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ان کتابوں، ان یونیورسٹیوں کا، ان کالجوں کا اور ان اسکولوں کا نصاب تعلیم دیکھ لیجیے، ہماری ترجیحات کا پتہ چل جائے گا کہ ہماری ترجیح کیا ہے۔ اگر ہم دین کے ساتھ مخلص ہیں، جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے ہمارا، اگر دین کے ساتھ ہمارا اخلاص ہے اور ہم دین پر قائم ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہیے نا ہمیں۔ اور اگر ہمارے بچے دین سیکھ جائیں تو وہ بڑا مقصد جس کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے بچے دین نہیں سیکھیں گے تو پھر سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد نہیں پورا ہو سکتا۔ حضرات محترم سوچیے ذرا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
دین کو بچانے کے لیے، صرف دین کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ مال قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو کر دیا، جان قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو کر دی، اولاد قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو کر دی، ماں باپ قربان کرنے پڑے تو کر دیے، ساری کائنات کی ہر چیز قربان کر دی، بچایا تو صرف اپنا ایمان بچایا، صرف اپنا دین بچایا۔ فکر کیا تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی رسول ہے، ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آ گیا کہ یار ہماری کوئی زندگی ہے، ہمارے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بچوں میں آ جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے، ہمارے ایمان کم اور اونچا ہونے لگتا ہے، یہ تو منافقت ہے۔ شور کرنا شروع کر دیا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، رونے لگے، سسکیاں لینے لگے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ گھر سے نکل آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ملے، فرمایا حنظلہ اللہ تیرے حال پر رحم فرمائے، تجھے کیا ہوا؟ تو نے یہ کیا کام شروع کیا؟ تو نے کون سی منافقت کی؟ کہنے لگے ابو بکر دیکھو نا، جب ہم اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں ہمارا ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، خشیت، تقوی، للہیت سب کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے ہیں ہمارے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے، ہماری سوچ اور فکر بدل جاتی ہے۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پھر تو یہ منافقت میرے اندر بھی ہے، پھر تو یہ میرے اندر بھی ہے۔ ایسا کرو، شور نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور جا کے ان کو اپنا یہ دکڑا سناتے ہیں۔ اللہ صحابہ کا فکر دیکھیے کیا ہے اور ہمارا فکر کیا ہے۔ دن چڑھتا ہے تو دنیا کی آسائشوں کے حصول، رات آتی ہے تو بھی یہ فکر ہوتا ہے کہ آج کے دن اتنے پیسے نہیں کمائے جتنے کمانے چاہیے۔ اور صحابہ کرام کا فکر یہ ہے کہ میرا ایمان کم ہو گیا، صحابہ کرام کا فکر یہ ہے کہ میرے ایمان میں کمی آ گئی، اور وہ اس کو منافقت میں معمول کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ منافقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے اور آگے نا عرض کیا اللہ کے پیغمبر یہ حنظلہ کی ذرا بات سنیں گے، حنظلہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کیا ہو گیا؟ حضرت حنظلہ نے اپنا دکھ سنایا، آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ کوئی منافقت نہیں ہے، اگر تمہاری وہی کیفیت ہو جو میرے پاس مجلس میں ہوتی ہے تو آسمان کے فرشتے ان گلیوں کے چوکوں اور چوراہوں میں تم سے معانقے کرنے لگ جائیں۔ یہ طبیعتیں ہوتی ہیں، اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ آ جاتا ہے، لیکن حضرات جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فکر دیکھیے صحابہ کی فکر کیا ہے اور ہماری فکر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے بھی بڑی نعمت ایمان کی ہے، کیونکہ جان دے کر بھی ایمان بچانا فرض ہے، اور ایمان، اللہ اکبر، ایمان کے بعد مومن تسلیم کر لینے کے بعد بندہ مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچائے، اپنے دین کو بچائے، اور دین کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دین کی بنیادی معلومات پتہ ہو، اس کو دین کا علم ہو، وہ دین سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے اپنی گور تک، علم حاصل کرو۔ علم کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم اللہ کی وحدانیت کی پہچان کا نام علم ہے۔ جو علم ہمیں اللہ سے تعلق نہیں بناتا، جو علم اللہ کی پہچان نہیں کرواتا، جو علم اللہ کی الوہیت، رب کی ربوبیت، مالک کی ملوکیت کا اظہار نہیں کرواتا، جو علم ہمیں توحید نہیں سکھاتا، وہ علم نہیں ہو سکتا اور سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہی کمی ہے آج ہماری زندگیوں میں، علم نہیں ہے، معلومات کے خزانے بڑے ہیں، نمبروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں،
1100 میں سے 1085 نمبر لے کے بچہ فرسٹ آ رہا ہے، 1088 نمبر لے کے بیٹی فرسٹ آ رہی ہے، بڑے نمبر ہیں. لیکن حضرات سوچئے ذرا کہ یہ ہمارے وہ بچے جو اتنے نمبر لے کے دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں، ان کی آخرت کے بارے میں بھی ہم نے کبھی فکر کیا؟ ان کے دین کے بارے میں ہم نے کبھی فکر کیا؟ سوچنے کی بات ہے. زندگی کے دن گزر رہے ہیں اور یہ بہت لمبی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. صحیح روایت ہے، فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. بہت کم لوگوں کو دیکھو گے جن کی عمر اس سے آگے جائے گی. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ فوت ہو گیا، کتنی عمر تھی؟ 32 سال. یہ فوت ہو گیا 45 سال، یہ فوت ہو گیا آخر 60 سال. 60 سال سے کم پہ کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ کوئی ہے؟ ظاہر ہے 7.5 ارب کی آبادی ہے. ذرا سوچئے کتنے لوگ ہوں گے جو 60 سے اوپر جا رہے ہیں، اسے پہلے پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ 60 سال کی زندگی کتنی طویل زندگی ہے. وہ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام سے ایک عورت نے آگے شکایت کی تھی. بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں حدیث ہے، فرمان ہے کہ لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، لیکن بیان کرنے کی اجازت ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وہ عورت ایک آئی اور آگے کہنے لگی حضرت میرے لیے دعا کرے، مجھے 18 کا مرض ہے، میرے بچے بڑی جلدی فوت ہو جاتے ہیں. پوچھا کتنی جلدی فوت ہو جاتے ہیں؟ کہا 200 سال 250 سال عمر پا کے فوت ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنی لمبی عمریں اس وقت ہوتی ہوں گی. وہ جو 200 سال کی عمر کا کہہ رہی ہے کہ 200 سال میں فوت ہو جاتے ہیں، بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے دعا دیجیے اور دوا دیجیے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے، ان کا کام ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی اخلاقی اصلاح فرماتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کہا بی بی تمہارا یہ بچہ 250 سال کی عمر پاتا ہے یا 200 سال کی عمر پاتا ہے، ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے جن کی عمریں صرف 60 سال ہوں گی، ان کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ وہ بی بی اپنا غم بھول کے بڑے تعجب سے کہتی ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پھر تو وہ لوگ مکان تو نہیں بنائیں گے، وہ لوگ تو کچے کپڑوں کے خیموں میں رہ کے گزار جائیں گے، 60 سال کو عمر ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وہی تو سب سے مضبوط اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. آج دیکھ لیں وہ سارا پورا ہونا. حضرات یہ مختصر سی زندگی، اس کو کارآمد بناؤ، یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے. آج ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ نے ہم سے پوچھا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، کیا کرتے رہے ہو، کیا کام کیا ہے؟ تو جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، میں بھی اور آپ بھی ذرا اپنے ہی ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے پاس منہ دکھانے کے لیے ہے کیا ہمارے پاس؟ کیا اللہ کو پیش کریں گے کہ ہم یہ کر کے آئے ہیں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب اور نافذ کرنے کے لیے کیا کر کے آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آغاز خطبہ میں سنایا، مختصر اور جامع، بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسا فرمان ہے کہ اس فرمان سے پہلے کسی نبی نے بھی ایسی بات نہیں کی ہے. اتنا جامع اور مختصر فرمان ہے، اور اس کے اندر انسانی زندگی کے سارے مسئلے موجود ہیں، حل موجود ہے. میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من حسن الاسلام، اسلام کا حسن یہ ہے، بہترین اسلام اس شخص کا ہے، اسلام کا حسن اس شخص کے پاس ہے، بہترین اسلام اس کا ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، جو اس چیز کو چھوڑ دے جو بیکار ہے، بے مقصد ہے. بہترین مسلمان ہے. اب
اب دیکھیے یہ کیا بڑا مختصر سا یہ لفظ ہے، جامع، ترکہ ما لا یعنیہ۔ اگر یہ اصول اور یہ فارمولہ اور قاعدہ اور کلیہ ہم اپنی زندگیوں پہ نافذ کر لینا، ترکہ ما لا یعنی، ہر بیکار چیز کو چھوڑ دے، بیکار کام کو چھوڑ دے، بیکار علم کو چھوڑ دے، بیکار کوشش کو چھوڑ دے، تو ہماری زندگیوں میں امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، اور ہمیں اطمینان بھی ملے گا، اور یقین ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں معاف بھی کر دے گا۔ ترکہ ما لا یعنی، اس پہ غور کیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور زندگی بھی ہمارے پاس ہے اور مسلمان بھی ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ یہ زندگی اتنی سستی اور اتنی ہلکی ہے کہ ہم اس کو سارا دن ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کے گزارتے ہیں؟ کیا یہ زندگی اتنی سستی ہے کہ ایک دن میں 5 سے 10 ہزار روپے کمانے کے لیے وہاں پہ لگا دیں؟ کیا یہ زندگی اتنی سستی ہے؟ پیسے کمانے والوں، کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، کبھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، دیکھو ذرا کتنے سرمایہ دار تھے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے نا، یثرب میں مدینہ منورہ بنا، تو وہاں پہ ایک تاجر تھا ابو رافع یہودی، اس کو لوگ کہتے تھے کہ تاجر مدینہ ہے، مدینے کا سب سے بڑا تاجر۔ منڈی کا ریٹ وہ نکالا کرتا تھا، اور جو اس کی زبان سے نکلتا وہی ریٹ ہوتا تھا، اس سے کم زیادہ نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا تاجر تھا۔ اور مدینہ کے اندر بنو قینقاع سارے سرمایہ دار لوگ تھے یہودی، بنو نذیر اور بنو قریظہ سب بڑے بڑے یہودی سرمایہ دار تھے، دولت مند تھے، تاجر تھے بڑے بڑے، لیکن سکہ ابو رافع کا چلتا تھا۔ اس ابو رافع کو چاروں شانے چت جس نے کیا نا، اس کا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اتنا بڑا تاجر، لیکن اس کے دین کے بارے میں کبھی سوچا کہ وہ تجارت بھی کرتا تھا اور دین کی کیفیت اس کی کیا تھی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی سوچا تو کہ کبھی پڑھا کرے کتابوں میں، ان کی سیرت پڑھا کرے صحابہ کرام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 2 100 نہیں، ہزاروں اونٹ، جن کے مدینے میں سینکڑوں گودام تھے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیا وہ نہیں دولت کماتے تھے؟ کیا وہ نہیں کاروبار اور تجارت کرتے تھے؟ وہ بھی تو کرتے تھے نا۔ ان کے پاس بھی بے شمار دولت تھی، لیکن ان کی دولت نے ان کے فرائض کی ادائیگی میں کبھی رکاوٹ نہیں ان کی دولت بنی۔ کبھی ان کے راستے میں کاروبار حائل ہوا ہو، کبھی ان کے راستے میں دولت حائل ہوئی ہو، حالانکہ ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ بھی تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی کا کام نہ کرے تب بھی اس کو کوئی نقصان نہیں۔ جو جنت کا سرٹیفکیٹ جیب میں ڈالے پھر رہے ہوں اور دولت ان کے گھر کی باندھی ہو، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ان سے بھی معاذاللہ بہتر ہو گئے؟ حضرات، یہ سوچ کی بات ہے۔ یہ ہمیں وہ تربیت نہیں ملی، ہمیں وہ تعلیم نہیں ملی، ہمیں وہ سبق نہیں ملا، ہمیں وہ پیغام نہیں ملا، نہ ماں کی گود سے، نہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے سے، نہ استاد کی کلاس میں، نہ مسجد کے محراب سے، نہ کسی اور جگہ سے، کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی متاع ہمارا دین ہے۔ یہ سبق نہیں ملا ہمیں۔ ہم بیکار کی بحثوں میں پڑ گئے، بیکار کے کاموں میں لگ گئے۔ دین اتنی بڑی دولت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں نا، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں، انسانی جسم کی طاقت، انسان کی ذہانت و فطانت،
اور اس کی محنت سے کمائی ہوئی دولت، یہ سارا کچھ اللہ کی امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دولت کمائیں، دنیا میں رہیں. اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے کہ چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ. اسلام تو بازاروں کا، چوکوں چوراہوں کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بازار اوقاس میں جاتے، کبھی بازار مدینہ میں جاتے، کبھی آپ چوک میں کھڑے ہوتے، کبھی چوراہے میں آتے، کبھی آنے والے وفود سے ملتے. اعلان آپ نے پہلی دعوت کے موقع پر صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان میں نے گزارا ہے. بتاؤ میرے کردار پہ کوئی داغ لگا ہو، میری زبان پہ کوئی جھوٹ کا شائبہ آیا ہو. هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، زندگی کے ان 40 برسوں میں کبھی میری زبان پہ جھوٹ سنا؟ زندگی کے ان 40 برسوں میں میرے کردار کی چادر پہ کوئی داغ دیکھا؟ زندگی کے ان 40 برسوں میں میری زبان میں کبھی لغو اور یاوا گوئی اور بےہودہ گوئی کی ہے؟ آپ نے زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر دی تھی. حضرات یہ زندگی، یہ کیسے زندگی بنی؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ کر کے دکھائی. فرمایا ترکہ ما لا یعنی، جو بیکار ہے اس کو چھوڑ دو، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. ہم نے اصل میں شوق کو ضرورت بنا لیا ہوا ہے. اسلام ضروریات زندگی سے تو نہیں روکتا. جو ضرورت کی چیز ہے ضرور آپ استعمال کریں. بہترین گاڑی استعمال کریں، بہترین کوٹھی استعمال کریں، بہترین لباس استعمال کریں. میں کل ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ٹاؤن پلاننگ کیسے کی. ٹاؤن پلاننگ یہ ہمارے لیے شاید بڑی ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محض مذہبی رہنما تھے جو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. حضرات جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ دنیا پہ امپوز کیا آپ نے. آپ بہترین ٹاؤن پلانر کی حیثیت میں سامنے آئے. علامہ اقبال رحمہ اللہ اٹلی کے وزیر اعظم مسولینی سے ملنے گئے، اور باتوں ہی باتوں میں نا علامہ اقبال نے ان سے یہ بات کی مسولینی سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ایک شہر جو ہے وہ 25,000 افراد سے زیادہ، 25,000 کی آبادی سے زیادہ شہر نہیں ہونا چاہیے. 25,000 افراد کی آبادی ہو، اس کے بعد نیا شہر بساؤ، وہاں پہ لوگوں کو نہ کرو. مسولینی لکھا ہے کتاب میں کہ مسولینی تڑپ اٹھا، ہل گیا. علامہ اقبال سے مخاطب ہو کہتا ہے مسٹر کیا یہ واقعی بات درست ہے، تمہارے نبی نے یہ کہا؟ تو علامہ اقبال نے کہا ہاں یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. اس وقت مسولینی نے یہ بات کہی، اس نے کہا اگر تمہارے پیغمبر کا یہ فرمان ہے مجھے آج پتا چلا ہے، لیکن دنیا کا اس سے بہتر کوئی ٹاؤن پلانر نہیں ہو سکتا. سب سے بہترین ٹاؤن پلاننگ یہی ہے. پھر آپ جب گلیاں، مدینے کی گلیاں تشکیل میں مکان بن رہے تھے نا، مکان بن رہے تھے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ 7 گز 7 ہاتھ جو ہے نا وہ گلی کم از کم 7 ہاتھ رکھو. اور اس وقت مدینہ میں یہ ہاتھ یہاں تک گرے، یہ ہاتھ ہے. اگر کہتے ہیں اس کو 1.5 فٹ بھی مانا جائے تو 10.5 فٹ کی ایک گلی کم از کم بنتی ہے. یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے، کم از کم گلی. اور آپ نے کئی احادیث میں کئی علماء سے سنا ہوگا، آپ نے ایک مکان بن رہا تھا، اس مکان کو ناپسند کیا، صحابی نے ڈھا دیا. سنا ہے نا آپ نے، ڈبل سٹوری مکان بنا، آپ نے ناپسند کیا، اس نے ڈھا دیا. کیوں؟ اللہ اکبر. میں کل ڈاکٹر محمود غازی کا ایک محاضرہ پڑھ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا، اللہ اس کو جزائے خیر دے. بڑی خوبصورت بات اور نکتے کی بات اس نے کہی. اس نے کہا اصل وجہ یہ تھی اس وقت مدینہ چھوٹا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابھی لوگ مدینے میں آ کے بس رہے ہیں. اگر یہ ضرورت سے بڑے مکان بنائیں گے، اونچے مکان بنائیں گے
تو غریب لوگ پریشان ہو جائیں گے، ان کو مکان بنانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور اگر جگہ ملے گی تو وہ چاہیں کہ ہم بھی اتنا بڑا مکان بنائیں۔ آپ نے ڈبل سٹوری بنانے سے بھی منع کیا، لیکن ضرورت کے کاموں سے آپ نے منع نہیں کیا۔ فرمایا ایک کمرہ اپنے لیے، ایک کمرہ بچوں کے لیے، ایک کمرہ ملازموں کے لیے، اور ایک کمرہ مہمانوں کے لیے بناؤ، اس سے زیادہ صحن بھی رکھو۔ آپ نے صحن والے مکان کو پسند فرمایا۔ یہ میرے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں دنیا سکھائی ہے، دنیا دین کی بنیاد پہ ہمیں دنیا سکھائی ہے۔ لیکن آپ نے کہا ترکہ ما لا یعنی، بیکار کام چھوڑنے پڑیں گے، بیکار باتیں چھوڑنی پڑیں گی تمہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات سوچئے ذرا، یہ زبان ہے نا بہت بیکار بولتی ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ، لغو، گالی، سب بیکار بولتی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور بڑی خوبصورت بات میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو بولے نا، اور اگر بولے تو بھلی بات کہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا چپ کرے اور یا پھر اگر بولے تو بھلائی کی بات کرے، خیر کی بات کرے، اچھی بات کرے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اب جو بندہ اپنی زبان، ایک صحابی نے پوچھا من نجات، اللہ کے پیغمبر نجات کس میں ہے؟ میں نجات پانا چاہوں تو کیا ہے؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر کو اپنی دو مبارک انگلیوں میں پکڑا، فرمایا امسک علیک، اینو ٹک کے رکھ، اس کو کنٹرول کرو، تمہاری زبان کنٹرول ہوگی نجات پا جاؤ۔ اور زبان کا کنٹرول کرنا کیا ہے؟ یابا گوئی نہیں کرنی، بےہودہ گوئی نہیں کرنی، زیادہ نہیں بولنا، خاموشی اختیار کرنا۔ آپ نے کثرت سوال سے کیوں منع کیا؟ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، بیکار سوال ہوتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ سوال اپنے آپ کو جتلانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ کثرت سوال سے آپ نے منع کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات پھر کام ہم دیکھتے ہیں، کتنے کام ہم کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ کام ایسے ہونے چاہیے جس سے دل کی پاکیزگی ہو، نفس کا تزکیہ ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا فائدہ ہو، ملک کا مفاد ہو، اور امت کی ترقی جس سے وابستہ ہو، وہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے جامع تعلیم ہے نا یہ، اپنا بھی فائدہ، دوسرے کا بھی فائدہ، امت کا بھی فائدہ، ملک کا بھی فائدہ۔ آپ نے ہر شے فرمایا کہ یہ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ کام وہ کرنے چاہیے۔ لیکن ہمارے کام اور ہماری سوچ اور ہماری فکر ایک محدود کر دی گئی ہے، بہت زیادہ چھوٹی سی۔ ریاست مدینہ میں خوشی منانا اس کو کہتے تھے جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے کام آ جاتا تھا، اور آج کی ریاست مدینہ میں کہا جاتا ہے پتنگ اڑانے سے خوشی ملے گی، ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں حاصل کرنے دیں۔ گلا کٹ جائے ڈور کے ساتھ، کسی گھر میں ماتم ہو جائے، ساری رات بیماروں کو ستاتے رہو، لیکن بو کاٹا کے نعرے لگانے سے ہماری خوشیاں ملتی ہیں۔ اس وقت کی ریاست مدینہ یہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ کے خوشی محسوس کرتے تھے، ان کے دل کو اطمینان ملتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے دروازے کی طرف دیکھتے تھے۔ خود میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے گھروں میں جاتے اور پوچھتے کوئی چیز تو نہیں منگوانی، کوئی سودا صرف تو نہیں منگوانا، میں کائنات کا امام محمد الرسول اللہ لا کے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری خوشیاں چھتوں پہ چل کے ڈھول بجانے میں؟ کتنا فکر ہے ہمارے حکمرانوں کو، یہ نہیں کہ یہی ہر دور کے حکمران ہیں، کتنا فکر ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ 111 سینما رہ گئے ہیں۔ وہ بہت ظلم ہو گیا اس امت پہ، اس قوم پہ، پاکستانی پہ۔ کم از کم یہ 1000 سینما اور بننے چاہیے پورے ملک میں۔
1100 سینما ہوں گے تو شاید ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. ہماری فکر یہ ہے، ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے. اور ادھر حالت کیا ہے؟ کشمیر کے ذریعے ہم تباہ ہو رہے ہیں. ہمارا علاقہ، ہماری شارک، ہمارے دریا خشک ہو رہے ہیں. جج صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے کہ ڈیم بنانے کے لیے فنڈ دو. جج صاحب حکومت کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ کشمیر آزاد کرواؤ؟ کیوں نہیں فوج کو حکم دیا جاتا کہ وہ اٹیک کرے اور کشمیر آزاد کروائے؟ ہندوستان میں بھی تو ناجائز فوجیں داخل کی ہوئی ہیں نا، ہماری فوجیں کیوں نہیں جاتی؟ حضرات بڑے لمحہ فکری ہے، یہ غور کی بات ہے بڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکہ ما لا من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام کا حسن یہ ہے کہ بیکار کاموں کو چھوڑ دیں، اور ہمیں بیکار کام جو ہے نا، بیکار کاموں پہ لگایا جا رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کبھی مسلمانوں کو دل کی راحت قرآن سننے سے ملا کرتی تھی. باپ بیٹا قرآن پڑھتا تو باپ کو مزہ آتا تھا، باپ قرآن پڑھتا تو بیٹے کو سکون ملتا تھا. جس گھر میں قرآن کی صدا آتی تھی اس گھر میں رب کی رحمتیں بھی آتی تھیں، سکون اور اطمینان بھی ہوتا تھا. آج ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے. ہمارے بچوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن باپ کی میت پہ کھڑے ہو کے جنازے میں پڑھنے کی دعائیں نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کے وفادار ہیں، یہ وفاداری ہے. ہمارے بچے ہمارے وفادار ہیں. اتنی سی وفاداری ہے کہ جناب آپ مر جائیں گے تو آپ کا بیٹا وہ پھٹا ڈھونڈے گا جہاں پہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں وہاں سامنے کھڑا ہو کے دعائیں پڑھ لوں. یا پھر ہمارے حنفی بھائیوں نے چھٹی دے دی ہے کہ تم سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھو، بس چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت، امام صاحب کافی ہیں تمہارے لیے. حضرات سوچئے ذرا، ہم اپنے بچوں کو جو دینا چاہیے تھا وہ دیتے نہیں ہیں. ہمارے بچوں کا جو حق تھا، بنیادی حق، ہم وہ حق نہیں دیتے ان کو. اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا آغاز میں، یہ سورۃ قاف ہے، 26واں پارہ سورۃ قاف. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات کہی ہے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے جو لفظ پنچھی بن کے اڑتا ہے نا، وہ اسی وقت تمہارے کندھوں پہ موجود نگرانوں کی قلموں کی غذا بن جاتا ہے. اسی وقت ان قلموں کے ذریعے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس سے پچھلی آیت میں، اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں. جس مالک نے پیدا کیا ہم نے اسے بلا دیا، ہم سمجھتے اللہ کو دھوکہ دے لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے تم. آج ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، آج ہمارے نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے میڈیکل کی تعلیم میں، انجینئرنگ کی تعلیم میں، ہمارے اور علم ہندسہ میں، علم ریاضی میں، پورے تعلیمی نصاب میں دین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. اور اس سے بھی بڑا المیہ اب یہ ہے، ہماری موجودہ حکومت نے ایک بڑا جرأت مندانہ قدم اٹھایا کہ اب اسلامیات ہمیں عیسائی پڑھایا کریں گے، اب دینیات ہمیں قادیانی پڑھایا کریں گے، اب اسلامیات ہمیں غیر مسلم ہندو سکھ پڑھایا کریں گے. ہمیں تو وہی مان نہیں ہے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں مستشرقین سے، یہود و نصارہ سے اسلامیات اور تفسیر پڑھ کے آتے ہیں، اور وہ آ کے یہاں پہ اتنے فتنے برپا کرتے ہیں. اور اگر یہیں کے لوگ پڑھانے لگیں گے، ہم نے کہا حکمرانوں سے ہماری درخواست ہے، آپ ہمارے بڑے پیارے ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، پوری قوم نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ وزیر اعظم صاحب ہیں، آپ کی محبت ہے قوم کے ساتھ، آپ ایسا کریں، اقلیتوں کو تو آپ نشستیں دے رہے ہیں 5% کوٹا، کبھی چرچوں میں بھی موقع دے کہ علماء جا کے وہاں پہ ان کو تعلیم دیا کریں. کبھی کرسچن کمیونٹی اور دیگر جو کمیونٹیز ہیں
ان کے اداروں میں بھی کبھی دینداروں کو، اسلامیات پڑھے ہوئوں کو، مدارس کے پڑھے ہوئوں کو بھیجا کریں وہ تعلیم دیں؟ کیا اجازت دیں گے یہ؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم غلام ہیں، ذہنی اور فکری غلام۔ ہم نے جو بیکار چیزیں چھوڑنی تھی وہ ہماری زندگی کا مطمع نظر ہے۔ ہر نوجوان سے پوچھ کے دیکھ لو، یار کو بڑی خواہش کیا؟ وہ کہتا ہے آئی فون 6 مل جائے، 7 مل جائے، 8 مل جائے۔ یہ خواہش ہے بڑی، ہماری بڑی خواہشات میں سے یہ خواہشیں ہماری۔ فون یہ بیکار چیز ہے، سننے کی چیز ہے، سنو، بند کرو، یا زیادہ سے زیادہ ضرورت کے مطابق جتنا تمہیں ضروری تھا اس کو دین کے لیے اگر وقف کرو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس موبائل پہ فلمیں دیکھنی ہے، گانے دیکھنے ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں اور بیکار کے بے حیائی کی تصاویر دیکھنی ہے، تو پھر حضرات یہ انگلیاں قیامت کے دن گواہ بن جائیں گی آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے۔ حضرات میرے مالک نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بیکار چیزیں چھوڑ دے۔ آخری بات کہوں، بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں، برداشت کیجئے گا۔ آج جا کے نا گھر رات کو اپنے بستر پہ لیٹ کے سارے دن کا حساب کیجئے گا، کتنی بیکار کام ہم نے آج کیے ہیں اور کتنے بے مقصد اور بیکار ہم نے اپنی صلاحیت کو ضائع کیا ہے۔ اس کا جواب اللہ کو کیا دینا ہے؟ اللہ ہمیں سوچ اور فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ